بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اذا اور ان شرطیہ کا معنوی فرق سمجھیں گے اور یہ جانیں گے کہ کب جملے میں اذا استعمال کرتے ہیں اور کب ان۔ سب سے پہلے ایک بنیادی اصول ذہن میں بٹھا لیں۔ اذا اس وقت آتا ہے جب کام یقینی ہو یا اکثر ہوتا ہو، اور ان اس وقت آتا ہے جب کام یقینی نہ ہو، یعنی کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ اب ہم اس اصول کو قرآن کریم کی مکمل آیات کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مائدہ کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهِّرُوا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کہنیوں تک دھو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ اب یہاں غور کرنے کی اصل جگہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ الگ لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلے فرمایا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ یہاں اذا استعمال ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بار بار ہوتا ہے۔ ہر مسلمان دن میں کئی مرتبہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور اکثر اس کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عام اور یقینی حالت ہے، اس لیے یہاں اذا آیا ہے جو یقین اور کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اسی آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، یہاں ان استعمال ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ جنابت کی حالت ہر وقت پیش نہیں آتی، بلکہ کبھی کبھی آتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک کم پیش آنے والی حالت ہے، اس لیے یہاں ان آیا، جس کا مطلب کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ اب دوسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ ترجمہ: ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ اب یہاں خاص بات یہ ہے کہ اس بھائی کا دل اس کام پر آمادہ نہیں تھا، وہ قتل کے خلاف تھا، لیکن چونکہ دوسرے بھائی ضد پر تھے تو اس نے ایک کم نقصان والا مشورہ دیا اور ساتھ کہا ان کنتم فاعلین، یعنی اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ یہاں ان اس لیے آیا کیونکہ وہ خود اس کام کو یقینی نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ گویا وہ کہہ رہا ہے کہ شاید تم نہ کرو، یا میں نہیں چاہتا کہ تم کرو، یعنی کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ اس کے اندر دل کی ہچکچاہٹ بھی ہے، جھلک بھی ہے۔ اب تیسری مثال لے لیتے ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ترجمہ: اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہاں بھی ان استعمال ہوا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس کا اعجاز بالکل واضح ہے، لیکن فرض کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو شک ہو بھی جائے تو بہت کم اور غیر معمولی بات ہوگی، اس لیے یہاں ان آیا ہے، یعنی کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ اب چوتھی مثال سورۃ الحجرات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ ترجمہ: اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ یہاں بھی ان استعمال ہوا ہے، اذا نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی اصل حالت آپس میں محبت اور اتحاد ہے، لڑائی جھگڑا ہونا اصل نہیں، بلکہ ایک نادر اور بہت کم پیش آنے والی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان استعمال کیا، یعنی اگر کبھی ایسا ہو جائے۔
اب ہم اذا کی چند زبردست مثالیں دیکھتے ہیں، خاص طور پر قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی۔ یہاں ہر جگہ اذا آیا ہے کیونکہ یہ تمام واقعات یقینی ہیں، ان کا ہونا طے شدہ ہے، ان میں کوئی شک نہیں، اس لیے یہاں اذا استعمال ہوا ہے جو یقین پر دلالت کرتا ہے۔ اب ایک عملی مثال سے اس کو مزید مضبوط کر لیتے ہیں۔ فرض کریں دو طالب علم ہیں، ایک بہت محنتی ہے اور دوسرا سست ہے۔ محنتی طالب علم سے ہم کہیں گے اذا درست نجحت، یعنی جب تم پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ پڑھے گا اور کامیاب ہوگا، اس لیے ہم کہیں گے اذا درست نجحت۔ لیکن سست طالب علم سے ہم کہیں گے ان درست نجحت، یعنی اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ یہاں یقین نہیں ہے بلکہ صرف امکان ہے کہ وہ پڑھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ آخر میں خلاصہ ذہن میں بٹھا لیں، اذا اس وقت آتا ہے جب کام یقینی ہو یا بار بار ہوتا ہو، اور ان اس وقت آتا ہے جب کام یقینی نہ ہو، کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ یہی قرآن کے اسلوب کا حسن ہے کہ ایک چھوٹا سا لفظ بھی معنی کی پوری کیفیت بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔